بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال واٹس ایپ پر وائس میسج کے ذریعے اٹلی سے آیا ہے. آپ بھی اپنا سوال اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں، اس پر بھیج دیں ویڈیو یا آڈیو کی شکل میں. ہم انشاءاللہ جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سوال سنتے ہیں. السلام علیکم عقیل بھائی، احسان بات کر رہا ہوں بلونیا اٹلی سے. جی عقیل بھائی، ایک میری کنفیوژن ہے جو پلیز آپ میرے دور کرنے میں میری رہنمائی فرمائیں انشاءاللہ. کہ ہر نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ میں یا دوسری سورہ میں بسم اللہ کا ہے جی قرآن پاک میں، تو کیا وہ پڑھنا ضروری ہے یا وہ ضروری نہیں ہے؟ جی دوسرا کہ ہر فرض نماز میں اگر بھول سے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا ہے تو باقی رکعت کے بارے میں یا اس کو نماز ختم کرنے کے لیے کیا احکامات ہیں؟ پلیز رہنمائی فرمائیے. شکریہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر سلام پھیر لیا ہے آپ نے، 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت بھول گئے، جب آپ کو یاد آئی ہے تو آپ اس کو لوٹا لیں اور پھر سجدہ سہو کر لیں. اس سلسلے میں مفصل رہنمائی لے کر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آج جو آپ نے پوچھا ہے وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں کس وقت پڑھی جائے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. من العيون في الأحساء المستمع محمد عبد الرحمن الثواب بعث بسؤال القراءة بعد الفاتحة في أول سرا أم جهرا، وهل تقرأان في جميع ركعات إذا لم يقرأه؟ السنة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي عند بدء قراءة الفاتحة في أول الصلاة. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کا آغاز کریں اللہ اکبر کہنے کے بعد تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ کا آغاز کریں. اللہ اکبر کہنا نماز کے آغاز میں، اللہ اکبر آپ نے کہا، یہ تکبیرۃ الاولیٰ ہے، جسے تکبیرۃ الاحرام بھی کہا جاتا ہے. تکبیرۃ الاحرام امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، نماز کی شرط ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر اس کے بعد استفتاح جو ہے پڑھی جاتی ہے، دعا استفتاح. امام ہو، معموم ہو یا مقتدی ہو. اور اس استفتاح دعا کے بہت سے ذکر یا بہت سی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ آپ نے سن لی، سبحانک اللہم و بحمدک. حضرت ابو سعید، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر، ان تمام کے احادیث. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کریں. الامام
امام ہو, مقتدی ہو یا اکیلے نماز پڑھنے والا ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر شخص پر فرض ہیں, چاہے آپ امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ فاتحہ, اور ان سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک, یہ دعاء استفتاح. وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا, منها قوله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح في الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي. اور بہت سی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما ينقى الثوب والأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ثابت الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. قبل أن يتعوذ قبل أن يسمي. اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے بعد الإحرام. تکبیر احرام کے بعد. لا تبي واحد منها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى, ولكن أخصرها وأسهلها على العامة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بہت سے لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ شیخ بار بار کئی چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. ہاں, سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کا یہ انداز رہا ہے آپ کی زندگی میں کہ جب بھی آپ کسی ریڈیو پر یا ٹی وی پر گفتگو کیا کرتے تھے تو جو اہم چیز ہے اس کو بار بار آپ ریپیٹ کیا کرتے تھے, اور یہ ریپیٹ کرنا آپ کو شاید گراں لگتا ہو لیکن اس میں بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے فائدے پوشیدہ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اہم چیز ہوا کرتی تھی وہ ایک سے زیادہ مرتبہ ریپیٹ کیا کرتے تھے. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس طرح کے کلمات آپ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنے چاہیے. خاموشی سے, امام کے لیے خاموشی سے پڑھنا یہ افضل ہے, چاہے وہ فجر, مغرب اور عشاء کی نماز جو جہری نمازیں ہیں وہی کیوں نہ ہوں. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے, چاہے آپ امام ہوں, مقتدی ہوں یا منفرد ہوں. آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تب بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے. وهكذا السورة بعد الفاتحة يأتي بالتسمية فقط ما بحاجة للتعود. اور سورہ فاتحہ کے بعد سنت یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دوسری سورت ہے اس سے پہلے پڑھیں. يكفي في أول قراءة تعود. دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ نے پڑھا تھا پہلے وہ کافی ہے. إذا قرأ بعد الفاتحة سورة سمى. اگر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھی ہے, پڑھنی چاہیے, تو آپ کو بسم اللہ سے اس کا آغاز کرنا چاہیے, پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیات من سورة فلا حاجة إلى تسمية ولا تعوذ, يقرأ من كل شيء, لأن التسمية والتعوذ اللي حصل قبل الفاتحة كافي, فيقرأ الآيات من دون تسمية ولا تعوذ بعد الفاتحة. اس طریقے سے شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بیچ میں سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو چونکہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھ لی ہے, اس کو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ بیچ میں سے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں. وهكذا في الصلوات الأخرى. فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو, تمام نمازوں میں یہی معمول ہونا چاہیے. يتعود عند قراءة الفاتحة ويسمي. اعوذ باللہ کا پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے ہے, نہ کہ ہر رکعت میں. ثم بعد ذلك إن كانت سورة سمى بأولها. اور اگر سورت کی ابتدا سے آپ جیسے سورہ اخلاص ہے, قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں, تو اس کی بسم اللہ سے آغاز قرآن کریم میں ہوتا ہے, تو آپ بھی بسم اللہ ہی سے اس کا آغاز کریں گے. قرأها بدون حاجة إلى تسمية ولا تعوذ, كان التعوذ الأول عند أول القراءة. وفي الركعة الثانية والثالثة والرابعة تكفي التسمية.
اور دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف بسم اللہ کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، في أول الصلاة کیونکہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھ لی ہے. إذا قرأ في الصلاة كقراءة واحدة، لا في التعوذ الأول، وإن تعوذ في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة فلا بأس، هذا هو واسع بحمد الله. شیخ فرما رہے ہیں اگر کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تیسری چوتھی رکعت میں پڑھ بھی لیتا ہے، دوسری اور تیسری چوتھی رکعت میں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں انشاءاللہ وسعت ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا یہ اس کے لیے افضل ہے، کیونکہ اس نے پہلی ہی تکبیر تحریم یا اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنی نماز کا آغاز سبحانک اللہم و بحمدک اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ سے آغاز کر چکا ہے. إن تعوذ مع التسمية فلا بأس، قاله بعض أهل العلم، والصحيح أن يكفي التعوذ الأول. بعض اہل علم نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحیح موقف اور صحیح جو شیخ فرما رہے ہیں وہ بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لی ہے تو اس کو بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ بسم اللہ ہر سورت سے پہلے جہاں آپ سورت کے آغاز کو پڑھیں گے، سورہ اخلاص آپ پڑھ رہے ہیں یا سورہ تکاثر آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ سورہ توبہ سے اپنی نماز کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ کو بسم اللہ نماز میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. الركعة الأولى ويعيد التسمية عند قراءة الفاتحة في كل ركعة، وعند قراءة كل سورة في كل ركعة. أما إذا كانت آيات فإنه لا يعيد التسمية ولا يعيد الاستعاذة، يكفي أن يقرأ من دون الاستعاذة، من حصلت الاستعاذة في أولها والتسمية عند أول السورة، والآيات لا يسمى في أولها، ما يشرع. خلاصہ کلام یہ ہے، شیخ اسی کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں یا مقتدی ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، یا امام ہوں نماز پڑھا رہے ہوں، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، پھر اس کے بعد استفتاح، دعا استفتاح آپ نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی ہے. اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ نماز ظہر عصر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھنی چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ مغرب اور عشاء پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تیسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، چوتھی رکعت میں بھی عشاء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو سری نمازیں ہیں ظہر اور عصر کی، ان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وہاں تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے. ظہر اور عصر میں پہلے اعوذ باللہ پڑھی آپ نے، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت آپ نے پڑھی وہ بسم اللہ کے ساتھ. اگر آپ بیچ میں سے پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کی قبر کو اللہ رب العالمین جنت کا باغ بنائے، اور ان خوبصورت نصیحتوں کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. لہٰذا آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ابھی تک اگر چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ خوبصورت نصیحتیں آپ تک ریگولرلی پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.